بھائی جو یہ یوٹیوب چینل آپ نے بنایا ہے اس کی مین وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اچھا باسط بھائی، فرسٹ آف آل جب ہم اپنے اس وقت کے اوور آل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جی جس میں یوٹیوب بھی شامل ہے، ہمارے چینلز، اس کے علاوہ میڈیا جو ہمارے پاس موجود ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر جو ٹرینڈنگ پہ چینل چل رہا ہے وہ ایئر وائی کا ہے، وہ جو ڈراموں والا ہے، آئی تھنک ایئر وائی ڈیجیٹل۔ اس کے اندر آپ کو جو چیز ملے گی، جو تھیم ہوگی، یعنی پوری سٹوری کی 50 قسطوں کے اوپر ڈرامہ ہوگا، 100 پر ہوگا، 70 پر ہوگا، ان پوری سٹوری کے اندر جو لاسٹ میں، اور آپ جو کریٹیکل آپ تھنکنگ سے دیکھیں آپ، اور مختصر اس کا خلاصہ نکالنا چاہیں، تو بس کسی ایک مخصوص دائرے کے اندر آپ کی تربیت ذہن کی وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے جی کہ بھائی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک لڑکا ہوتا ہے، وہ پھر کسی لڑکی کی پیار کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ یعنی پیار کرنے کے بعد وہ اس کے اوپر مشکلات آتی ہیں، معاشرے سے لڑتا ہے، گھر سے لڑتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو وہ لڑکی مل جاتی ہے۔ جی یعنی 3 لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یعنی لڑکے سے شروع ہو رہی ہے، لڑکی کی طرف جا رہی ہے، اور لڑکی پر ختم ہو رہی ہے۔ اب اس تربیت کے اندر، اس نظریے کے اندر اگر آپ اس تھاٹ کے اندر رہیں گے تو یہ تو آپ کو بالکل گمراہ کر دے گی، یہ چیز آپ کو ان اسلام سے دور لے جائے گی۔ تو ہماری کیا زندگی کا مقصد کیا ایک لڑکی سے شروع ہوتا ہے؟ کیا گرل فرینڈ سے شروع ہوتے ہیں، اس پر ہم شادی کر کے ختم ہو جاتے ہیں؟ کیا ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، انڈیا کی موویز دیکھ لیں آپ، یعنی پاکستان کے اندر جو موویز بن رہی ہیں ان سب کے اندر جو چیزیں بہت بری ہیں۔ اب اس کے علاوہ دوسری طرف اب جب جاتے ہیں تو یعنی اسلامک جو ہمارے پاس یوٹیوب چینلز ہیں، اس کے اندر بہت بڑا ایشو آتا ہے باسط بھائی، وہ یہ ہے کہ وہ ہر بندہ اپنے ایک جو ہے فرقے کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر بندہ اپنے ایک زاویہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر ایسے ڈٹ کر وہ پیش کرتا ہے کہ جو اس کے مخالفین ہوتے ہیں اس کے خلاف کفر تک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس کو یعنی بالکل ہی دائرہ اسلام سے وہ نکال دیتے ہیں کہ بھئی آپ ٹھیک نہیں ہے، ہم 100% کریکٹ ہیں۔ یہ جی کتنی بری بات ہے۔ اسلام کے اندر تو ہم اسلام یہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اسلام قرآن اور سنت کے اندر آپ نے رہ کر دین کے اوپر چلنا ہے۔ جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، وہ سارے آپ کے بھائی ہیں، وہ مسلمان ہیں، آپ نے ان کے ساتھ مل کر رہنا ہے۔ لیکن آپ کے جو مذہبی اسکالرز ہوتے ہیں، آپ کے جو دیندار جو طبقہ جن کو آپ کہتے ہیں علماء کہتے ہیں، وہ آپ کو ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں جس کے اندر سے ایک نارمل ذہن کا جو بندہ ہوتا ہے وہ الٹا دور دین سے اور دور ہو جاتا ہے قریب دور آنے کی ہوتا ہے۔ جی وجہ ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ بھئی ایک ایسا ہم پلیٹ فارم پیش کریں جس کے اندر سے دین کا ایک صحیح زاویہ لوگوں کے سامنے ملے۔ ایسا زاویہ نہیں، دیکھیں ہرگز نہیں، ہم کسی ایک فرقے، ایک مذہب کی ہم نے نمائندگی نہیں کرنی، نہ ہمارے تعلق کسی ایک جماعت کے ساتھ ہے، نہ کسی ایک فرقے کے ساتھ ہے، بلکہ ہم نے ایک مسلم بن کر ایک اوورال جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں مسلمانوں کے، آپ دیکھیں اس وقت غزہ کے اندر کیا مسائل ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں اس وقت لبنان کے اندر کیا ایشو چل رہے ہیں، ایران، عراق، جتنے مسلمان کنٹریز ہیں ان کے اندر مسلمانوں کے اوپر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم کس طرح آزاد گھوم رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے مزے میں جی رہے ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھی آخر وہ کیا وجہ ہے کہ جس نے ہمیں عرش سے زمین کے اوپر پہنچا دیا، فرش تک لے کر آ گئی۔ ایک وقت تھا کہ ہماری دنیا کے اندر حکومت تھی، دنیا کے اندر ہمارے پاس اختیارات تھے، 22 لاکھ مربع میل وہ حضرت عمر کا زمانہ تھا، مسلمانوں کا زمانہ تھا، لیکن اس کے بعد آج ہم یہاں تک نوبت آ چکے ہیں کہ اپنے ملک کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنے ہم عبادت گاہوں کے اندر، اپنے ہم جو ہم ہلکا حباب ہے اس کے اندر ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ بھئی